اسلام کے بنیادی عقائد میں چوتھا عقیدہ ایمان بالکتب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض پر کتابیں اور بعض پر صحائف نازل فرمائے۔ ان تمام صحیفوں اور کتابوں کا منزل من اللہ ہونے پر ایمان لانا ایمان بالکتب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئیں۔ بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحائف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سابقہ آسمانی کتب پر بھی ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی ایمان لاؤ۔ آسمانی کتابوں کی تعداد 4 ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی آسمانی کتاب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں لوگوں کی طرف سے کی گئی تبدیلیوں کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 میں آتا ہے۔ وہ لوگ کتاب الہی کے کلمات کو ان کے صحیح مقامات سے بدل دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم اور زندہ معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ کتاب آج تک ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے پاک ہے، کیونکہ نزول قرآن اور حفاظت قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسی وعدے کا اعجاز ہے کہ 14 صدیوں سے زائد عرصہ گزر جانے اور انقلابات زمانہ کے باوجود قرآن مجید ہر قسم کی تحریف اور کمی بیشی سے پاک ہے۔ دنیا میں قرآن مجید کے جتنے نسخے موجود ہیں، اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو ایک حرف بلکہ زیر زبر کی کمی بیشی بھی نہیں ملے گی، اور نہ ان میں کوئی تضاد اور اختلاف ملے گا۔